إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسجدوا لله واعبدوا. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریکی ذات کے لیے
اور بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الرسل سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ رب العزت کو سجدہ کرو اور اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرو۔ سجدہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کی ضمانت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کا حق ہے اور جو انسان کے لیے اس کی بندگی کی انتہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ اس پر زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سجدہ ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط تعلق اور ذریعہ بنا دے، اس کا بنتا ہے۔ اور سجدہ اس وقت کام آتا ہے جب انسان کے دنیا کے تمام اسباب اور ذرائع جو ہیں منقطع ہو جاتے ہیں۔ سجدہ انسان کی ہر لحاظ سے بارگاہ الہی میں اس کو سرخرو کرواتا ہے، اس کو کامیاب کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعوا، ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے گا، واسجد واقترب، سجدہ کیجئے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیجئے۔ سجدے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا پیار ملتا ہے، اللہ رب العزت کے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، آپ رات کے کچھ حصے میں سجدہ کیا کریں، وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور پھر لمبی رات اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو سجدہ کا حکم دیا، اپنے پیارے محبوب پیغمبر کو سجدے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ لوگ ان الذین، وہ مخلوق جو اللہ رب العزت کے پاس ہیں اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدے بھی کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کا سجدہ کیسے ہے؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مجھے اس ذات کی قسم ہے، انی لاسمع عتیت السما، میں آسمان کی چڑ چڑ کو سن رہا ہوں، وما تلام انت اتا، وہ کیوں نہ چڑ چڑ کرے، وما فیہا موضع شبر، آسمان پر ایک بلش جگہ کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہے، الا علیہ ملک ساجد، مگر اس پر اللہ رب العزت کے فرشتوں نے سجدے کر رکھے ہیں۔ ایک بلشت کے برابر بھی آسمان پر جگہ نہیں ہے، مگر اس پر فرشتہ سجدہ ریز ہے۔ کسی چیز پر زیادہ وزن ڈال دیا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ چڑ چڑ کرتی ہے، زیادہ بوجھ لا دیا جائے تو آسمان چڑ چڑ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بلشت برابر بھی جگہ نہیں ہے جس پر اللہ رب العزت کے فرشتوں نے سجدہ نہیں کر رکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا، فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، پیغمبر بھی سجدہ کرتے ہیں، اور سورج بھی اللہ رب العزت کو سجدہ ریز ہوتا ہے، سورج بھی اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا غروب آفتاب کے وقت، سورج غروب ہو رہا تھا، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، اتدری این تذهب، ابو ذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، یہ جا رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے، یہ عرش کے نیچے چلا جائے گا اور وہاں پر جا کر سجدہ کرے گا۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود سجدہ کرنے سے انکاری ہے، اور جو لوگ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز رہتے ہیں، آخر ان کو بھی تو علم ہونا چاہیے نا، ہم یہ عمل کرتے ہیں، اس کی اللہ رب العزت کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا صلہ اور انعام کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایسی نعمت ہے جس کو پیغمبر بجا لاتے تھے، فرشتے کرتے تھے، اور سورج سجدہ ریز ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت جب کسی انسان پر ناراض ہو نا، جب کسی انسان پر ناراض ہو تو اس سے سجدے کی نعمت چھین لیتے ہیں، اس کو سجدے سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ سجدہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے، اسی سجدے کے ساتھ گنہگار اپنے رب کو مناتے ہیں، اسی سجدے کے ساتھ نیکوکار اپنے رب کے ہاں بلندی درجات حاصل کرتے ہیں، اسی سجدے کے ساتھ امام الانبیاء روز قیامت جب انسانیت ہر طرف سے مایوس ہو جائے گی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی کہ آپ ہماری بارگاہ الہی میں سفارش کر دیں، تو جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے محمد سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ سجدہ کو معمولی چیز ہے، یہ بہت بڑا مضبوط ہتھیار ہے، یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور درخت بھی اللہ رب العزت کو سجدے کرتے ہیں، پودے بھی سجدہ کرتے ہیں، تنے، حتیٰ کہ یہ جو بیلیں ہوتی ہیں، اور سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان و زمین کی جتنی مخلوقات ہیں یہ خوشی سے اور ناخوشی سے اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہیں، اور یہ سجدہ کرتی رہیں گی۔ اور پھر فرمایا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان کے سائے بھی اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں، فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح سورج بھی بارگاہ الہی میں روزانہ سجدہ ریز ہوتا ہے، روزانہ، اور اسی طرح جانور بھی اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، جتنے بھی یہ چوپائے اور جانور ہیں یہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔
تو یہ سجدہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سجدے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اور جس پر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اس کو سجدہ کی دولت سے، اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بارگاہ الہی، ایک صحابی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے حضور میں نے رات نیند میں ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک درخت کے پیچھے، میرے ساتھ درخت بھی نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے درخت نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر درخت یہ دعا کرتا ہے اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ ان سجدوں کا اپنے ہاں میرا اجر لکھ لے، وضع عنی بہا وزرا، اور ان سجدوں کی بدولت میرا بوجھ اتار دے، وجعل لی عندک ذخرا، اور میرے اس عمل کو اپنے ہاں ذخیرہ کر لے، وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داؤد، اور میرے ان سجدوں کو قبول کر جیسے تو نے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدوں کو قبول کیا۔ انسان کتنا بدبخت ہے، ان سجدوں کی اہمیت کو درخت بھی جانتے ہیں، پودے بھی جانتے ہیں، سائے بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں، سورج بھی جانتا ہے، اور فرشتے بھی جانتے ہیں کہ آسمانوں پر ایک بلشت برابر جگہ ہی خالی نہیں ہے جس جگہ پر فرشتوں نے سجدہ نہ کر رکھا ہو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اولیاء الرحمن، عباد الرحمن، میرے جو بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، میرے بندوں کی ولیوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، یہ ولیوں کی نشانی ہے، اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے، اور نافرمان لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، نافرمان لوگ قیامت کے دن بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کو جب کہا جاتا ہے اللہ کو سجدہ کرو، رحمان کو سجدہ کرو، وہ کہتے ہیں قالوا وما الرحمن، رحمان کیا ہے، کیا ہمیں آپ اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ انسجد لما تأمرون، کہ ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں؟ وزادہم نفورا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ بات ان کو اور بدکا کر لے جاتی ہے اور گمراہ کر دیتی ہے۔ وزادہم نفورا، ان کی دوڑ میں یہ چیز اضافہ کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن میں میرے بھائیوں وہی لوگ سجدہ کریں گے جو دنیا میں اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے رہے، قیامت کے دن سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی کمریں، ان کی پیٹھیں تختہ بن جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے جب سجدہ کرنے لگیں گے تو پیٹھ کے بل گر جائیں گے، ان کو اجازت ہی نہیں ملے گی۔ سجدہ کی بڑی فضیلت ہے، اگر ان ٹھٹھرتی راتوں میں اور شدید سرد دنوں میں اور شدید ٹھنڈے پانی میں اور سہولیات گرم پانی کی سہولت کے فقدان کے باوجود جو آدمی سجدہ کرتا ہے بارگاہ الہی میں، وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ اس کو آخر یہ توفیق اور یہ حب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پسند کر رکھا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ما من عبد یسجد للہ سجدۃ، کوئی بھی بندہ جب اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے نا، الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، اس سجدے کے بدلے اللہ رب العزت اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں، ومحا عنہ بہا سیئہ، اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ورفع لہ بہا درجہ، اور اس سجدے کی وجہ سے اس کا جو رینک ہے، اس کا درجہ ہے، اس کا سٹیٹس وہ بلند ہو جاتا ہے۔ فاستکثروا من السجود، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدے کثرت کے ساتھ کرو، سجدے کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، سجدے کے لیے
جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو فرمایا سجدے سے پہلے اس کے گناہ اس کے کندھوں پر ہوتے ہیں، جب وہ سجدے میں جو ہی جاتا ہے اس کے گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ گر جاتے ہیں اس سجدے کی وجہ سے۔ یہ سجدہ ایک مضبوط ذریعہ ہے انسان کا اللہ رب العزت کے قرب کے لیے، اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے سجدہ مضبوط ذریعہ ہے، مضبوط ہتھیار ہے، اور ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ایسی طاقت ہے جس کے اجر و ثواب کو، جس کی فضیلت کو اللہ رب العزت مسترد نہیں کرتے، رائے گاہ نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس سجدے کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاں مقام دے رکھا ہے۔ حضرت معدان بن ابو طلحہ یامری بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات صحابی رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ رب العزت کو پسند ہو، یا ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضرت معدان بن ابو طلحہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا تو پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے جب تیسری مرتبہ ان سے سوال کیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہو، جس کے کرنے پر مجھے اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دے، تو حضرت معدان بن ابو طلحہ فرمانے لگے یہی سوال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، کثرت سجود کو، زیادہ سجدوں کو اللہ رب العزت کے لیے لازم اختیار کر لو۔ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، تم جب بھی اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کرو گے الا رفعک اللہ، اللہ رب العزت اس سجدے کی وجہ سے تمہارا مقام، رتبہ بلند کر دیں گے۔ وَحَتَّى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور وَحَتَّى عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اللہ رب العزت تجھ سے گناہ کو دور کر دیں گے۔ کہتے ہیں حضرت ابو دردہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو پسندیدہ عمل ہے، جو جنت میں داخلے کا ضامن عمل ہے، جس میں اخروی کامیابی کی ضمانت ہے، وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ یہ سردی میں، گرمی میں سجدے کرنا، گرم بستر کو چھوڑنا، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا قیمتی عمل ہے، قیمتی۔ یہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ بلندی درجات کا ذریعہ ہے، یہ کاروبار کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ دخول جنت کا سبب یہ عمل ہے۔ جب انسان بارگاہ الہی میں جھکتا ہے، اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، تو یہ اس کی بندگی کی انتہا ہے، اس کی عاجزی کی انتہا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ انتہا اتنی پسند ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ فرمایا اس لیے سجدے میں تم کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو۔ بہت زیادہ دعائیں ہیں کتب حدیث میں موجود، کسی بھی دعا کو اپنایا جا سکتا ہے۔ وہ ساری دعائیں انسان کی عاجزی اور بندگی پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور رہتے، آپ کے ہاں رات ٹھہرتے، وضو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو پانی دیا کرتے، دیگر خدمت کے کام کاج کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو فرمایا، ان کی خدمت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا سل ربیعہ، کچھ سوال کرو، کچھ مانگو، سوال کرو ربیعہ۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی عرض کرنے لگے انی اسالک مرافقتک فی الجنہ، حضور میرا سوال، میری جو طلب ہے
وہ یہی ہے کہ جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں۔ اب صحابی کی خواہش دیکھی کتنی پیاری ہے، کہا میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ، اس کے علاوہ کوئی سوال، کوئی اس کے علاوہ مطالبہ؟ کہنے لگا حضور میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے کرو، فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے اس معاملہ میں یعنی میرا پڑوس، میری ہمسائیگی میرے ساتھ حاصل کرنے کے لیے پھر اس معاملے میں میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، کثرت کے ساتھ سجدے کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو جائے گی۔ سجدے کرو، گناہ معاف کر دی جائے گی۔ انسان جب سجدے میں جاتا ہے گناہ جو ہے نیچے گر جاتے ہیں، سجدے کرنے سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، گناہوں کی سیائیاں جو ہیں وہ دھل جاتی ہیں، انسان اولیاء الرحمن اللہ رب العزت کے ولیوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ سجدہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقِیمْنَا أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے زیادہ کرو اور سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کرو، اس لیے کہ یہ دعائیں بارگاہ الہی میں زیادہ قبول کی جاتی ہیں، زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھائیں، پوری دنیا کا طاقتور کافر اس وقت کا 1000 کی نفری تعداد لے کر بدر کے میدان میں پہنچ چکا ہے، ادھر 313 ہیں، ان کے ساتھ لہو و لعب کا سامان ہے، آلات ہیں، شراب ہے، ناچنے والی ہیں، اور ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ہیں، چاند تلواریں ہیں، چاند تلواریں، تیر ہے کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس کمان ہے نیزہ نہیں، نیزہ ہے کمان نہیں، تلوار ہے ڈھال نہیں ہے، اور کافر بڑی طاقت کے ساتھ، غرور کے ساتھ کہ آج ان کو ختم کر دیا جائے گا، آج ان کو مٹا دیا جائے گا۔ اور ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی، کائنات کا عظیم پیغمبر، امام الانبیاء، سید الرسل، جن کی سفارش پر اللہ رب العزت لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے، آدم علیہ السلام کی اولاد کو معاف فرمائیں گے، وہ عظیم پیغمبر 313 کم وسائل، کم خوراک، کم آلات کے ساتھ بدر کے میدان میں رب کبریا کی کبریائی کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ کافر بڑے جوش جذبات میں ہے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مبارک نشانی کو، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کی ہے، اس کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ سجدہ اتنا مضبوط ہتھیار ہے، ایٹم بم سے بھی زیادہ مضبوط ہتھیار ہے، اتنی اس میں طاقت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ 313 کو لے کر پہنچے اور سجدے میں رو رو کر حضور دعائیں کر رہے ہیں، کندھا مبارک سے چادر جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اٹھا کر پھر رکھ دیتے ہیں کندھے پر اور عرض کرتے ہیں حضور بس کریں، بہت دعا ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ھذی العصابہ فلم توبد فی الارض ابدا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو بچا لے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا اللہ میری زندگی کا یہ اثاثہ 313 تیری چوکھٹ پر میں لے کر آ جاؤں، میرے پہاڑوں کے درس و دروس اور تبلیغ کا یہ نتیجہ ہے، اوکاز کی منڈی میں تبلیغ کا یہ نتیجہ ہے، ظلم مجاز کے میلوں کا یہ نتیجہ ہے، طائف کی بستی میں پتھر کھانے کے باوجود حضور تبلیغ کر کر کے میں یہ چاند مٹھی پر لوگ اللہ تیرے سامنے اکٹھے کر کے لے آیا ہوں۔ اے اللہ یہ میری اس تبلیغ کا نتیجہ ہے، جب میں تبلیغ کے لیے نکلتا تھا لوگ میرے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے، اور جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا تو اہل مکہ کے اوباش نوجوان میری کمر اور پیٹھ مبارک پر اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے۔ اے اللہ میری محنت، میری مشقت
میری یہ تبلیغ کا نتیجہ 313 چند افراد تیری چوکھٹ پر لے کر آ جاؤں، اے اللہ اگر یہ آج باقی نہ رہے نہ بچے تو قیامت تک کے لیے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رو کر یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب کتنی بڑی طاقت تھی اس وقت کی، اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کھانے کے لیے چیزیں نہیں پاس ہیں، ایک ایک کھجور پر سارا دن نکالنے والے، گزارا کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے، آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، یہ جبریل آ گئے ہیں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے۔ اور پھر فرشتوں نے بدر میں مدد کی، لیکن کس عمل کی بنا پر یہ سارا کچھ ہوا؟ جب حضور سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کر رو رہے تھے اور بارگاہ الہی میں دعائیں کر رہے تھے۔ اور میرے بھائیوں، جس انسان کی جتنی بڑی مشکل ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو جائے گا، اللہ رب العزت پھر اس مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم کا بیٹا سجدے کی ایت تلاوت کرتا ہے، جیسے یہ ہم نے جمعے کے روز تلاوت کرتے ہیں سورہ سجدہ اور سجدہ بھی کرتے ہیں، فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدے کی ایت تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید میں 14 یا 15 مقامات ہیں سجدے کے، فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدے کی ایت تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے، شیطان اس سے دور ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر کے اپنے لیے جنت کما لی، مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں انکاری ہو کر جہنم میں چلا گیا۔ اس سجدے کی اتنی اہمیت ہے، یہ سجدہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ سجدہ اللہ رب العزت کو اتنا پیارا ہے، جب انسان اللہ کا محبوب عمل کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس محبوب عمل کے کرنے پر اپنے بندے کو انعامات سے بھی تو نوازیں گے، اس کو اس کی مزدوری بھی تو دیں گے نا، اس کو اجر بھی تو دیں گے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، شدید دن ہے، سردی کے ٹھنڈا پانی ہے، گیس موجود نہیں ہے، میرے بندے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا اللہ اپنے بندوں کو اس عظیم عمل پر مزدوری نہیں دے گا؟ وہ بڑا مہربان ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ مزدور کی مزدوری وقت پر دیتا ہے، پوری دیتا ہے، پوری کیا کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ میرے بندے، فجر کا وقت تھا، شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی، سردی تھی، تو گرم بستر کو چھوڑ کر آیا، میری رضا کے لیے مجھے سجدہ کیا ہے، اب میں تجھے انعامات دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے والے جو اعضاء نا، سجدے والی جگہ اللہ رب العزت نے جہنم پر حرام کر رکھا ہے کہ ان کو کھائے۔ اگر انسان اپنے دوسرے گناہوں کی بدولت جہنم میں چلا جائے گا تو جب وہ اپنی سزا پوری کر لے گا تو اب وہ تو مکمل جل چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، کوئلہ بن چکا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی وجہ سے، اس کے ماتھے کی وجہ سے، اس کے سجدے والے اعضاء کی وجہ سے اس کی پہچان ہو جائے گی، باقی سارا جسم جل جائے گا، کوئلہ ہو جائے گا، سجدے کی وجہ سے اس کی پہچان ہو جائے گی اور پھر اس کو نئی زندگی مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور مخلوق کے کثرت کی وجہ سے، اتنی مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک، آپ کیسے اتنی مخلوق میں سے کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان ہوں گے، آپ کیسے پہچان لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ تم، اگر تم استبل میں جاؤ، وہاں پر سارے گھوڑے سیاہ اور کالے ہوں، اور ایک گھوڑا ایسا ہو
جس کی پیشانی اور جس کی ٹانگیں چمک رہی ہو، تو کیا تم اس گھوڑے کو ان گھوڑوں سے جدا نہیں کر سکو گے، پہچان نہیں ہوگے، ممتاز نہیں کر سکو گے، علیحدہ نہیں کر سکو گے؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہی قیامت کے دن میری امت آئے گی، میں ان کی سجدوں کی وجہ سے، ان کی پیشانیوں کی چمک سے اور اعضائے وضو کی چمک سے اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، کیونکہ یہ پیشانیاں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتی رہی ہوں گی۔ میرے بھائیوں، سجدہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے حلال، کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تعظیمی سجدہ جو ہے، جس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلی شریعتیں مختلف تھیں، یہ شریعت محمدی مختلف ہے دوسرے انبیاء سے۔ تو شریعت محمدی میں تعظیمی سجدہ، ادب کا سجدہ، کسی بھی لحاظ سے سجدہ جو ہے یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حضور ہیرا شہر کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اگر سجدہ انسان کا انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو، اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو کسی بھی قسم کا جو سجدہ ہے اللہ رب العزت کے علاوہ تمام قسم کے سجدے جو ہیں یہ منع ہیں، یہ حرام ہیں، یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنی بیٹی کے غالباً نام پر ان کی کنیت تھی، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے ملاقات چاہتے ہو نا قیامت کے دن تو پھر سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت میں ہماری ملاقات ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت کا ہمیں قرب حاصل ہو، ہمارے گناہ مٹ جائیں، ہم اولیاء الرحمن میں شامل ہو جائیں اور ہم پر جنت، اللہ رب العزت کی جنت واجب ہو جائے؟ تو اس کے لیے بہترین عمل، بہترین نسخہ وہ سجدہ ہے۔ جو دکھی ہے وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے دکھ ختم کر سکتا ہے۔ جو رزق کی تنگی، تنگ دستی میں مبتلا ہے وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے رزق کی تنگ دستی کو فراوانی میں بدل سکتا ہے۔ جو بے اولاد ہے وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ہو کر اولاد والا بن سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بدقسمت اور شقی سمجھتا ہے وہ سجدہ ریز ہو کر اپنے آپ کو سعادت مندوں میں شمار کروا سکتا ہے، اپنی قسمت کو تبدیل کروا سکتا ہے۔ الغرض جس کی جو بھی مشکل ہے، جس کی جو بھی بندش ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے حل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آ میرے بندے سجدہ ریز ہو، تیری مشکلات، تیری پریشانیاں، تیرے رنج غم آلام دکھ دور کرتا ہوں۔ سجدے کے بھی میرے بھائیوں کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو آپ کی یہ جو بازو ہیں یہ زمین کے ساتھ چپکے نہیں ہوتے تھے، اٹھے ہوتے تھے، اتنے کھلے ہوتے تھے کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزر جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، علی الجبہہ، پیشانی، جس کی وجہ سے انسان کی روز قیامت پہچان ہوگی، واشار بیدہ الی انفہ، اور ناک، سجدہ کرتے وقت یہ پیشانی بھی زمین پر لگی ہونی چاہیے اور یہ ناک بھی لگا ہونا چاہیے، والیدین، اور دونوں ہاتھ بھی، والرکبتین، اور دونوں گھٹنے، واطراف القدمین، اور دونوں قدم بھی زمین پر لگے ہونے چاہیے۔ یہ ناک اور پیشانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنتی میں شمار کیا ہے۔ تو یہ 7 ادا ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان 7 ادا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ دوران نماز میں بالوں کو اور کپڑوں کو سمیٹو نہ۔ دوران نماز خاص کر نوجوان لڑکے بالخصوص بالوں کو سنوارنا، بنانا اور کپڑوں کو لپیٹنا یہ نماز کی حالت میں منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سجدہ اتنی فضیلت والا عمل اعتدال کے ساتھ، آرام کے ساتھ، امن کے ساتھ نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز چور ہے۔
کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ سجدہ چور ہے، فرمایا جو سجدہ ٹھیک نہیں کرتا وہ نماز چور ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، فرمایا جب تمہارا ایک سجدہ کرنے لگے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ لسان العرب لغت کی کتاب اور جانوروں پر مشہور زمانہ کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہوا ہے کہ جانور کے جو ہاتھ ہوتے ہیں اس کے گھٹنوں میں ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، جب سجدے میں آدمی جانے لگے تو پہلے زمین پر ہاتھ رکھے، گھٹنوں سے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے تو پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خواتین کا جو سجدہ ہے، امت کی بالخصوص ملک پاکستان یا بر صغیر میں اکثریت خواتین جو ہیں وہ سجدہ کرتے وقت بالکل زمین کے ساتھ لیٹ جاتی ہیں، چپک جاتی ہیں۔ تو بھائیوں، خواتین کا اور مردوں کا جو سجدہ ہے وہ ایک جیسا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مردوں کا سجدہ ہے ویسے ہی خواتین کا سجدہ ہے۔ اس کے لیے کوئی علیحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، کوئی علیحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، کوئی ارشاد نہیں ہے، کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں میرے محبوب ان کافروں کی باتوں میں کے پیچھے مت لگے، اللہ رب العزت کو سجدہ کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے کچھ حصے میں سجدہ ریز ہوا کریں، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور باقی لمبی رات اللہ رب العزت کی تسبیحات کریں۔ اہل ایمان کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کو سجدہ کرو، نیکی کے کام کرو، رکوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا قیامت کے دن سجدہ کرنے لگے گا تو پشت کے بل وہ گر جائے گا، اس کو سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جب ابن آدم ایک سجدہ کرتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے شیطان روتا وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، ہائے اس کو سجدے کا حکم ملا، یہ کر رہا ہے اپنے لیے جنت کما رہا ہے، مجھے سجدے کا حکم ملا میں نے سجدے سے انکار کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔